بغیر وصیت کے دنیا سے جا رہا ہے، وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو اب رسول بغیر وصیت کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو وہ نہیں کہہ رہی، علم رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری۔ رسول اللہ وہ ذات ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رسول اللہ نے وہ راہ ہدایت ہمیں مہیا کی ہے۔ قرآن ایک کرائٹیریا دے رہا ہے۔ کرائٹیریا کیا دے رہا ہے؟ واجب کر رہا ہے چیزوں کو۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، واجب کر دیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب ہو تو اپنی وصیت کو لکھ لو، للوالدین والاقربین، اپنے اقربا کے لیے، بالمعروف یعنی پورے معرفت کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر اللہ کا حق ہے کہ میں اللہ تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پر یہ میں نے واجب کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اپنی وصیت کرو، یعنی لازمی چیز ہے۔ پھر احادیث موجود ہیں، جس طرح سے یہ حدیث موجود ہے کہ من لم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اسی طرح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی وصیت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یعنی جب تم سرہانے سو رہے ہو تو سرہانے کے نیچے تمہاری وصیت موجود ہونی چاہیے کہ تم صبح اٹھ سکو گے نہیں اٹھ سکو گے، خود کو مہلت نہ دیں۔ یہ ویسے ہی زمانہ بدل گیا ہے، سواریاں ہیں، کبھی آپ سفر کر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، کبھی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے، جو بغیر وصیت کے دنیا سے جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یعنی اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کے اوپر حق ہے، متقی کے اوپر حق ہے۔ آیت پر غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا متقیوں پر حق ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وصیت کر کے جایا کریں دنیا سے۔ تو جو دین محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، اب قرآن پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وصیت کرو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بغیر وصیت کے دنیا سے جا رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو اب رسول بغیر وصیت کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وصیت نہ کریں یا اپنے اقربا کے لیے وصیت نہ کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک گھر میں فساد نہ ہو، کہ جو بندہ جا رہا ہے وہ بتا کے جائے کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، میری یہ فلاں چیز میرے فلاں بچے کی ہے، یہ چیز اس کی ہے، تاکہ فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وصیت نہیں کر کے گئے، وہ در حقیقت قرآن پر بھی بہتان لگاتے ہیں، محمد پر بھی بہتان لگاتے ہیں۔ یعنی رسول کی بیٹی کو نہیں پتا، وہ رسول جو پوری دنیا کے لیے آئین لے کر آئے ہیں، بھائی تمہیں وصیت کرنی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے وصیت نہیں کر کے گئے، بغیر وصیت کے چلے گئے۔ تعجب کی بات نہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو باہر سے پتا چلا کہ وہ اپنے بابا کی وارث نہیں ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کہ رسول خود قرآن پر عمل نہ کرے اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں؟ اور اللہ رب العالمین تو ایک عام مومن کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں وہ بات ہی کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ اے ایمان والو، اب رسول جو دین لے کر آئے خود اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر آر کی بات ہے، پورے دین پہ سوالیہ نشان۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے وصیت نہیں کی تھی، بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے، مال نہیں ہوتا۔ یہ بحث ہوئی تھی ایک دفعہ، یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے، مال نہیں ہوتا۔ نبی علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس کے گھر والے اس علم کے وارث بنتے ہیں۔ تو جب کسی نے یہ کہا تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے تو ہمیں اس بات پر اور پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ فدق واقعی بی بی کا تھا، ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ فدق واقعی بی بی کا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ نبی جو ہے وارث بناتے ہیں علم کے، تو مجھے ذرا اتنا بتائیں کہ نبی کے پاس جو علم تھا وہ کہاں منتقل ہوا؟ کہا وہ رسول اللہ کے گھر والوں کی طرف۔ کون سے گھر والے؟ کا فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ یعنی یہ لوگ کیا ہیں؟ کہا یہ رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، مال کے وارث نہیں ہیں۔ میں نے کہا بس یہی سننا کافی تھا، آپ نے کہا کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، علم منتقل ہوا بی بی فاطمہ الزہرا میں، تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو وہ نہیں کہہ رہی، علم رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری۔